حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت کی عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ ہی بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا، نہ ہی کوئی جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہی پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہی انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ ہی چکے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے، اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بگھاتے ہوئے چلے گئے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازو کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھر میں لیٹرین کا انتظام بھی نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستح بنت ابی رحب بن ابی عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستح میرے والد محترم کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ
सहर बिन आमिर की लड़की थी। उनके लड़के का नाम मुस्ताह बिन असासा बिन अबाद बिन अब्दुल मुतलिब था। जब हम वापस आने लगे तो हजरत उम्मे मुस्ताह का पांव चादर के दामन में उलझा और बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया, ताइस मस्ता गारित हो। मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम गाली देती हो जिसने जंगे बदन में शिरकत की। इस वक्त उम्मे मुस्ताह ने कहा, भोली बीबी, आपको क्या मालूम। मैंने कहा, क्या बात है। उन्होंने फरमाया, वो भी उन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई। मैं उनके सर हो गई कि कम से कम मुझे सारा वाकया तो कहो। अब उन्होंने बहतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियां मुझे सुनाई। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। रजो गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से थी। इस खबर ने मुझे नढाल कर दिया। जो तू करके घर पहुंची। अब सिर्फ ये ख्याल था कि मैं अपने मेके जाकर अच्छी तरह मालूम तो करूं कि क्या वाकई मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं और क्या क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पर तशरीफ लाए और सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया, क्या हाल है। मैंने कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद के यहाँ हो आऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और मैं यहाँ से आई। अपनी वालिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अम्मा जान, लोगों ने मेरे मुतालिक क्या बातें फैल रखी हैं। उन्होंने फरमाया, बेटी, ये तो नहायत मामूली बात है, तुम अपने दिल पर भारी मत करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी हो जो उसे महबूब हो और उसकी सोखनी भी हो, वहां ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा के बयान से बाहर। उस वक्त से जो रोना शुरू हुई, वल्लाह एक दम भर के लिए भी मेरे आंसू नहीं थमे। मैं सर डालकर रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत, बस रंजो अलम और रोना, और मैं हूं। सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसू की लड़ी न थमी। दिन को भी यही हाल रहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया। वही में देर हुई। अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात मालूम ना हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलग कर दें या क्या करें। हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने साफ कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम आपके अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल तो उनकी मोहब्बत, इज्जत और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर हैं। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से आपको कोई तंगी नहीं, औरतें उनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप घर की खादमा से पूछें तो आपको सही वाकया मालूम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त घर की खादमा हजरत बरीरा को बुलवाया और उनसे फरमाया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई बात शक शुबे वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ माबूद फरमाया है, मैंने उनमें कोई बात कभी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गूंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती हैं तो बकरी आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने उनका कोई कसूर कभी नहीं देखा। क्योंकि कोई सबूत इस वाक़े का ना मिला, इसलिए उसी दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया, कौन है जो मुझे उस शख्स की इज़ाओं से बचाए जिसने मुझे इज़ाएं पहुंचाते पहुंचाते अब तो मेरी घर वालियों के बारे में भी मुझे इज़ाएं पहुंचाना शुरू कर दी। वल्लाह, मैं जहां तक जानता हूं, मुझे अपनी घर वालियों में सवाए भलाई के कोई चीज़ मालूम नहीं। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं, मेरी दानिस्त में तो उसके मुतालिक भी सवाए भलाई के और कुछ भी नहीं। वो मेरे साथ ही घर में आता था।
یہ سنتے ہی حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کی قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اسے سعد بن عباد تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں اور منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ، ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن مجھے رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس وقت رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ اور غموم بیٹھے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ یہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر امام بعد پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا جاتا رہا۔ آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پی پاتی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب سے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کروں، حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک دامن ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دیں گے، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے،
نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا، بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں، ورنہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ قارئین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس، صد افسوس، آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیات نازل کی۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتا ہے؟